اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تذکرے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت نے جو 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے گئے تھے، ان کو موت واقع ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ، اور ایک دوسرے کے زندہ ہونے کے عمل کو دیکھا کہ کیسے مردہ ہمارے سامنے زندہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے، ذرا وہ وقت بھی یاد کرو۔ اس کے بعد ہم نے تمہارے اوپر کیا انعام کیا؟ یہ انعام کیا کہ جہاں کہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جاتے تو ان کے سروں پہ ابر کا سایہ، بادل سایہ کیے رہتا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، ابر کا سایہ کیا تاکہ تم کو تیز دھوپ سے پریشانی نہ ہو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، بھنی ہوئی بٹیریں اور ایک گوند نما جو ہے، جو آسمان سے جیسے اوس گرتی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرت در پرت جو ہے وہ گوند نما بہت لذیذ کھانے میں ہوتا تھا، اسے سلوہ کہا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں نعمتوں کو یاد دلایا کہ وہ بھی یاد کرو ذرا، جب بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، نہ کہیں تم کو تجارت کرنا، نہ ملازمت کرنا، اللہ کی طرف سے تمہارے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو اللہ نے تم کو عطا کی، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اس میں سے چوری نہ کرنا، نہ بچا کے رکھنا، جب صبح ہوگی تو صبح اللہ تعالیٰ پھر دے گا۔ لیکن یہ لوگ چوری کر لیتے، بچا لیتے، حالانکہ وہ صبح تک سڑ جاتا، صبح تک کے سڑ جاتا تھا۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ جب منع کیا تھا رسول نے تو ان کو مان جانا چاہیے تھا، چوری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم سے کہہ دیا تھا کہ ابھی فلسطین جہاں ہے وہاں پہ ایک شہر پڑتا تھا اریحہ نام کا ایک شہر پڑتا تھا۔ تو پہلے جو ہے شہر کے باہر جو ہے باؤنڈری ہوتی تھی، فصیل بولتے تھے، فصیل شہر، تاکہ کوئی باہر سے ہمارے شہر پہ کوئی ایسے حملہ نہ کرنے پائے، داخل نہ ہونے پائے۔ اور یہ بحر میت، جہاں قوم لوط علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب دیا گیا تو زمین ہی نیچے سے اٹھا کر کے پلٹ دی گئی، تو وہاں جو نیچے وہ زمین خالی ہے اس کو بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی بولتے ہیں اس کو، کہ وہاں اس پانی میں آج بھی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، موجود ہے آج بھی، بحر میت کے نام سے عربی میں بحر میت کہتے ہیں، انگلش میں ڈیڈ سی بولتے ہیں، کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ اسی کے بغل میں اریحہ نام کی جگہ تھی کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا تھا اس بستی میں داخل ہونا تو تھوڑا تواضع کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا دروازے سے، اور جا کر کے اس میں خوب کھانا پینا مزے سے، اور لیکن ایک جملہ تم لوگوں کو کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، حتتن کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ لیکن یہ قوم اتنی ظالم تھی کہ حتتن کے بجائے مذاق کے طور پر ہنتتن مانے گیہوں، ہنتتن کے مانے گیہوں، بجائے حتتن کے بجائے ہنتتن کہتی ہوئی قوم داخل ہوئی۔
وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے اس قوم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو تم کھاؤ جہاں سے جو کچھ چاہنا، بڑی نعمتیں ہیں اس شہر کے اندر، رغداً، خود سیراب ہو کر کے کھانا، جیسے دل چاہے ویسے کھانا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب دروازے میں داخل ہونا، شہر کے گیٹ میں داخل ہونا، تو تھوڑا تواضع اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، سینہ تان کر کے فخر اور گھمنڈ سے نہ داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے جانا زبان سے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے داخل کرنا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب ہم محسنین کو، جو احسان کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کو بدلہ ہم بڑھا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی خزانے میں، ہمارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان ظالموں نے اس جملے ہی کو بدل دیا، اس کلمے ہی کو بدل دیا۔ روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حِنْتَةٌ کہتے ہوئے داخل ہوئے، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُ، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا، حِنْتَةٌ کہا گیا تھا تو حِنْتَةٌ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اللہ نے ان پر، ان ظالموں پر اتار دیا رجزم من السماء، آسمانی بلا، آسمانی مصیبت۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان پر طاعون کی بیماری اور آسمانی عذاب، ان کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے عذاب اللہ تعالیٰ نے داخل کیا۔ کبھی ہوتا تھا کہ ان کا کھانا میٹک بن کے جو ہے ٹوٹ جاتا تھا، جب بھی کھانے بیٹھتے چلا جاتا تھا۔ جوئے کا عذاب اس قوم کو دیا گیا، خارش کا عذاب دیا گیا، تمام قسم کے عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے۔ تو ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آزمائش، بلا جو ہے مصیبت اتار دی آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جب یہ لوگ فسق و فجور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے ظالموں پر جو ہے عذاب نازل کیا۔ یہ واقعہ سنا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کچھ مطالبات کیے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ یہ ہماری زندگی گزارنے کا ہدایت نامہ ہے، اسی کے مطابق تو ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل کر سکتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی کوئی طاقت تو کم نہیں ہو گئی، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کو رسوا اور ذلیل کر سکتا ہے، اور ہم کروڑوں ہو کر کے غلامی کے حوالے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں بنائی۔ ارے فہرست میں اگر ووٹر لسٹ میں ہم مسلمان ہیں، یا کہنے کہ ہم مسجد میں آ جائیں 5 وقت اور ہماری زندگی کا باقی حصہ جو ہے وہ غیر اسلامی ہو، غیروں کی طریقے سے ہو، تو اس کو اسلام کہیں گے، اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہ ہمارا لین دین جو ہے اسلامی ہو، نہ شادی بیاہ جو ہے اسلامی ہو، نہ گفتگو ہماری ایسی ہو، نہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ ویسا ہو، نہ بڑوں کا احترام ہو، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہو، نہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، نہ رشتہ داروں سے کوئی تعلق رکھیں، تو یہ سب وہ ہے کہ جو مذہب اسلام کے خلاف ہے، مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ فسق و فجور جو کر رہے تھے، اسی وجہ سے ان ظالموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ طاعون ایک بیماری ہوتی، بغل میں گلٹی پڑتی ہے اور آدمی 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، رشوت عام ہو جائے گی، سود خوری عام ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں کو زمین میں وجود بخشیں گے جن بیماریوں کے بارے میں تمہارے باپ دادا نے کبھی گمان نہیں کیا ہو۔ نئے نئے نام ہوں گے ان کے، اور ان بیماریوں میں لوگ ہلاک کیے جائیں گے۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے کسی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اعمال کو سدھاریں اور اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بنائیں، ورنہ ہم چاہے جتنا روئیں گڑگڑائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ
تم نے صرف اپنا نام رکھا ہے مسلمانوں جیسا، اسلام جیسا، تمہاری زندگیاں جو ہے وہ غیروں کی طریقے سے۔ اسلام نام صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اسلام A to Z، الف سے لے کر کے یہ تک ہماری زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، اس کتاب کے مطابق ہو۔ بعض جو ہے ہم اسلام کو اپنائیں اور اکثر حصے کو ہم چھوڑ دیں، تو پھر ہم سمجھتے رہیں اپنے آپ کو اچھا اور نیک، اللہ کی نگاہ میں وہ شخص اچھا نہیں، وہ شخص اچھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نمازی بہت اچھے ہو، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، اور ماں باپ تمہارے ناراض ہیں تم سے، خفا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ کو تمہاری ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے ان بندوں کو خوش کرو، ان کی خوشی میں ہماری خوشی۔ تمہارا پڑوسی تمہارے عیبوں سے پریشان ہے، تمہاری شرارتوں سے پریشان ہے، تو ہماری نمازیں ہم کو نجات نہیں دلا پائیں گے جب تک اس کے حقوق ہم ادا نہیں کریں گے۔ ہمارا رشتہ دار کوئی کمزور ہے، غریب ہے، مسکین ہے اور خوددار بھی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، اور ہم دوسری جگہ واہ واہی کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہاں سخی لوگوں میں ہمارا شمار ہو، تو ہماری سخاوت کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے خونی رشتوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون بندہ ایسا ہے کہ جس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے، جس کے یہاں مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ سب خونی رشتوں میں دیکھ کر کے معلوم ہوا، ہم پڑوسیوں میں دیکھیں گے، پھر اپنے قصبے میں دیکھیں گے، اس کے بعد دوسرے شہر میں معلوم ہوا ہم اپنا پیسہ خرچ کریں۔ سب سے پہلے تو ہمارے رشتہ دار اس کے ذمہ دار ہیں، خاندان کے لوگ جو ہے اس کے مستحق ہیں، تب ہم جا کر کے دوسری جگہ اپنے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درس دے رہا ہے، یہ سنا رہا ہے کہ تم بھی اپنی زندگیوں کو سدھار لو، ورنہ ہماری طاقت و قوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، قوم نے کہا کہ اے موسیٰ یہاں پانی کہاں پینے کا ہے، تو خالی چشمہ ہے، بحر قلزم جو ہے، دریا جو ہے وہ نمکین پانی ہے، اس کا ہم پانی پئیں تو کہاں سے پئیں، کیسے زندہ رہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے مارو پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 12 قبیلے تھے، وہ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اثنا عشرہ عربی میں 12 کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 12 چشمے ہم نے اس پتھر سے نکالے، 12 چشمے الگ الگ جو ہے، یعنی 12 جگہ سے پانی خوب جو ہے تیزی سے بہنے لگا۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے چشمے کو پہچان لیا، جان لیا کہ ہم کو ہمارا یہ چشمہ ہے، اس قبیلے کا یہ چشمہ ہے، اس سے پانی ہم پیا کریں گے، اس سے فلاں جو ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کے چشمے پہ پہنچ جاتا تو اس چشمے سے آواز آتی کہ تم اپنے چشمے سے پانی پیو، یہ فلاں قبیلے کا چشمہ ہے۔ یہ اللہ نے بطور معجزہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ اللہ کا رزق کیسا کیسا اللہ کا رزق ہے، آنکھوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس رزق کے بنانے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم تو کھیت میں بو آتے ہیں جا کر کے، کسان ہیں ہمارے، کھیت میں بو دیتے ہیں جا کر کے، پھر اللہ کی طرف آس لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھول بنانا، پودا بنانا، پھول بنانا، پھل دینا، اس میں یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کیسے بناتے ہیں، چاول کو کیسے لفافے میں بند کرتے ہیں، مسور کی دال کا الگ جو ہے اس کا جو ہے اس کی پیکنگ الگ ہے، گیہوں کی پیکنگ الگ ہے، چاول کی الگ ہے، سب کو اللہ نے الگ الگ ڈیزائن کے ساتھ، الگ الگ ذائقے کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زمین کے حوالے کیا تم نے، پھر میرا کام ہے،
कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, और अल्लाह ताला कह रहा है कि एक जायके से उगता जाओ तो दूसरा जायका जो है इस्तेमाल करो। अरहर से उगता जाओ तो उड़द की दाल खाओ, उड़द से उगता जाओ तो चने। कितनी वैरायटी अल्लाह ने दालों में रखी है, सब्जियों में रखी है। अल्लाह ताला कह रहा है कुछ हम पेड़ों में ऊपर बनाते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर बनाते हैं। ये हमारी कुदरत की निशानियाँ हैं जो तुम्हारी आंखें देखती हैं, और तुम कभी सोचते नहीं ये कौन ज़ात है कि जो पेड़ के ऊपर कुछ फल निकालती है, कुछ ज़मीन के अंदर बनाती है, वो कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला कह रहा है ये अल्लाह का रिज़्क़ है, इसको खाओ पियो। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फसाद और तूफ़ान बदतमीज़ी न बर्पा करो। वो जैसे तुमको नेमतें दे सकता है, नेमतें छीन भी सकता है, भुखमरी के कगार पे भी ला सकता है। तुम्हारे माल को चंद मिनट में अल्लाह ताला बिल्कुल नेस्त और नाबूद भी कर सकता है। एक झटके में पूरा माल भी जा सकता है तुम्हारा, जिस पे तकिया किए हो, अंदर से बहुत ज़्यादा जो है इत्मीनान किए हो, माल ही तो मौत का सबब बन जाता है। अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह के रिज़्क़ को खाओ पियो, लेकिन फसाद न मचाओ। कुरान में आता है अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना फसाद बर्पा करना ज़मीन पर यह कत्ल करने से भी ज़्यादा बदतर है। फसादी न बनो, कहीं से फितना जो है, फितने वाली बातें न करो, आपस में लोगों के दरमियान झगड़ा न पैदा करो। झूठ की इतनी सख्त ममानियत आई है कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता है, लेकिन आप मसाइल पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था तो फरमाया कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता है, लेकिन एक झूठ बोलना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जायज़ है, अगर दो भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ हो। बल्कि उस झूठ पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमको सवाब मिलेगा। एक भाई मिला, तुमने कहा अरे वो तुम्हारा भाई मिला था, बड़ी आपकी तारीफ कर रहा था, यानी झूठ बोल सकते हो, उसकी तरफ से बातें बना करके आप पेश कर सकते हैं, इस पे आपको सवाब मिलेगा। फसाद ना हो, ज़मीन के ऊपर फसाद न बर्पा करो, ये कुरान करीम जो है हमको हुक्म देता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह के रिज़्क़ से खूब खाओ पियो, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, लेकिन ज़मीन में फसादियों जैसी ज़िंदगी न गुजारो कि फसाद बर्पा कर दो। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारे इल्म से, तुम्हारे कलम से, तुम्हारी सोच से लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, फसाद पैदा हो जाए। इसके लिए कुरान करीम ने ममानियत की है, क्योंकि फरमाया अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कत्ल से भी बदतर जो है फितना और फसाद है। अल्लाह ताला हमको सही समझ नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम या हुब्ब या क़य्यूम रहमतिक नस्तगीस। अल्लाहुम्मा खताओं को माफ़ फरमा, गुनाहों से दरगुज़र फरमा। ऐ रहीम व करीम रब, हम सब गुनहगार और खताकार हैं मौला, इक़रारी मुजरिम हैं। अल्लाह हम बताएं उसको जो जानता ना हो, गुनाह उसे गिनाएं जिसे मालूम ना हो। अल्लाह तू सीने की बातों से भी बाखबर है, अल्लाह हर छुपे से बाखबर है, अल्लाह हर ज़ाहिर से तू बाखबर है। मौला हर छोटे बड़े गुनाह से तू वाकिफ़ है। मौला सिर्फ इतना तुझसे चाहते हैं कि तू हम सबको बख्श दे। मौला अपने हबीब के सदक़े में बख्श दे। मौला अपने रहम करम से हम सबको बख्श दे। मौला जब तक ज़िंदा रहे मज़हब इस्लाम पे ज़िंदा रहे, अल्लाह पुरानी तालीमात पर ज़िंदा रहे। अल्लाह हमारी पिछली ज़िंदगी गुजर गई, मौला उस पर नादिम व शर्मिंदा है। अल्लाह गफलत में गुजर गई, अल्लाह नादानी में गुजर गई, अल्लाह जैसे भी गुजर गई, मौला हमारी पिछली ज़िंदगी के तमाम वो गुनाह जो हमने किए हैं और सब माफ़ फरमा। अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे। मौला तो अगर हम सब की मग़फ़िरत कर देगा तो उससे कौन है पूछने वाला, उससे कोई पूछेगा नहीं। मौला माफ़ फरमा, मौला हम सबको माफ़ फरमा। अल्लाह हमें जो परेशान है परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो बीमार है सेहत अता फरमा। अल्लाह खुसूसन नवाब टेलर साहब की बच्ची जो है ICU में भर्ती है, मौला उनसे शिफाए आजिला कामिला नसीब फरमा। अल्लाह काजी सगीर साहब को अल्लाह बीमार है, उन्हें सेहत आजिला कामिला नसीब फरमा। अल्लाह शिफा अता फरमा। परवरदिगार कबीर भाई को सेहत अता फरमा। अल्लाह कमाल भाई को सेहत अता फरमा।
اللہ کمال بھائی کے بیٹے کو بہت سخت بخار آیا ہے، اللہ اسے شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اللہ شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اللہ دعائیں سب بہانہ ہیں، مولا شفا تو تیرے ہاتھ میں، اللہ تو اپنے پاس سے شفا عطا فرما، اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جن کی اولاد نافرمان ان کو فرما بردار کرتے ہیں، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں جو بھائی بہن بے نکاح ہیں اللہ ہم کو نکاح کا خزانے غیب سے انتظام فرما دے مولا۔ ہم یہاں جو ترجمہ کرتے ہیں مولا، ہم بھی انسان ہیں، سبقت لسانی کے بنا پر اللہ کہیں سے کوئی بھول چوک ہو جائے مولا اسے معاف فرما دے، اللہ اسے معاف فرما دے، جو صحیح ہو اسے قبول فرما، اللہ سنانے والے کہ اللہ سنانے کو قبول فرما، اللہ سننے والوں کے سننے کو قبول فرما، اللہ تیرے قرآن کی محبت میں اللہ لوگ اپنے تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر اللہ مسجد بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ان کے بیٹھے کو قبول فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان رہے، کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو، اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے، اللہ ظالموں کو ہدایت سے نواز دے، اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت سے نواز دے، مولا ہیں وہ تیرے ہی بندے، مولا ہم ان کی ہدایت کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، مولا معاف فرما دے، اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے، اللہ ہم سب کی بگڑی ہوئی زندگیوں کو سدھار دے، اللہ جب تک تو توفیق نہیں دے گا اللہ کوئی معاملہ آسان نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ہم کو توفیق کو ہدایت کو بتا دے، اللہ موت کے وقت زبان کے کلمہ جاری کر دینا، موت کی سختیوں سے بچا لینا، اللہ قبر کی تمام حالتوں میں آسانیاں پیدا کر دینا، اللہ ہمارے دوست اقبال بھائی کی اہلیہ کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اللہ حسنین سے لبوں کو اللہ شفا عطا فرما، انہیں حافظ قرآن بنا، اللہ میرا بچہ بھی حفظ کر رہا ہے، اللہ کمال بھائی کا بچہ حفظ کر رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے حفظ قرآن آسان فرما دے، اللہ اور جو بچے ہمارے جن کے جہاں جس میدان میں جو علم حاصل کر رہے ہیں اللہ سب کے لیے علم کی راہوں کو آسان فرما دے، اللہ مسلمان کے بچوں کو اللہ ہر میدان میں نمایاں کامیابی عطا فرما، ہر میدان میں اللہ نمایاں کامیابی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم